میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ مقصد ہم لوگ جا رہے ہیں کمپنی کے کام سے، ہم ادھر جا رہے ہیں اور ادھر کا بنتا ہے، میرا پیٹرول لگتا ہے 50 روپے اور میں ان کو آگے دیتا ہوں بل 200 روپے کا، تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا جی، کمپنی کے کام سے جا رہے ہیں، 50 کا پیٹرول لگ رہا ہے اور 200 لے رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حقیقت حال اور شرعی حکم۔ شرعی حکم علماء ہی بتائیں گے، لیکن علماء تک لوگ کب آتے ہیں؟ پہلے ان کے اپنے دل کے اندر ایک ہیجان یا ایک خلش پیدا ہوتی ہے، یا ان کی ایک ضمیر کی آواز پیدا ہوتی ہے جی تو ضمیر کی جو آواز ہے وہ انہیں متوجہ کرتی ہے تم کچھ غلط کر رہے ہو۔ جی یہی وہ موقع ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اپنے دل سے پوچھو، استفساء بالقلب، بالقلب، کہ اپنے دل سے پوچھو۔ تو سب سے پہلے انہیں دعوت فکر ہے ان کا اپنا دل کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے دل کے اندر وہ خلش پائی گئی، وہ اٹک پائی گئی اور ایک ضمیر کی آواز پائی گئی، تو انہوں نے پوچھا ہے۔ تو جب 50 روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے تو 200 روپے کس طرح لکھے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی تو خیانت ہے۔ اللہ، یعنی آپ جھوٹ بول کر، خیانت اپنا کر زائد پیسے حاصل کریں گے۔ وہ زائد پیسے سبب شرعی ذرائع کے ذریعے حاصل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، بلکہ ناجائز اور حرام ذریعے کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں۔ تو وہ جو 150 روپے آپ نے حاصل کیے زیادہ، وہ مال حرام ہے۔ مال حرام کا وصول کرنا، خرچ کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے، بلکہ انہوں نے تو سامنے والے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک، حق العبد دھوکہ کو دیا، تلف کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ جی۔ تو جتنے پیسے اس طرح کمپنی سے لیے ہیں وہ واپس کرنے ہوں گے، یہ ان پر ضروری ہے۔ مجھ سے یہاں پہ دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ کمپنی کا انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک فرد کی کمپنی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں اس میں کئی پارٹنر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ملٹی نیشنل وغیرہ ہو جائیں تو پھر اس میں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنے افراد زیادہ ہوں گے، کیا ان سب کا حق ہوگا اس پر پھر؟ دیکھیے، حق تو سب کا ہی ہوگا، لیکن ازالہ آسان ہے، ازالہ مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل چیز یہ کمپنی میں اتنے پیسے واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے وہ واپس چلے جاتے ہیں، یہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔